نماز بعض لوگ باجماعت پڑھتے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی اور نماز ساتھ نہیں پڑھتے، تو کیا وہ نمازیں کہ جن کو سنتیں کہا جاتا ہے ان کا پڑھنا ضروری نہیں ہے؟ اور کیا بعض فرض نمازوں کے علاوہ ایسی نمازیں نہیں ہیں کہ جن کو ادا کرنا ضروری ہے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ دین میں جو بات بھی مانی جائے گی اس کے لیے بس ایک ہی شرط ہے، اور وہ یہ کہ ہم کو یہ دین کی بات اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ملی ہے۔ حضور نے جو نماز ہمیں بتائی ہے اس کو اس وضاحت کے ساتھ ہمیں بتایا ہے کہ یہ جتنی بھی نمازیں ہم پڑھتے ہیں ان کے دو حصے ہیں۔ ایک وہ نماز ہے کہ جو فرض ہے، لازم ہے، اور ایک وہ ہے کہ جو نفل ہے، جو ہم تطوعاً پڑھتے ہیں۔ جو نمازیں ہمارے ہاں سب کانٹیننٹ میں سنت مؤکدہ کے نام سے پکاری جاتی ہیں، ان کے بارے میں حدیث میں یہ آیا ہے کہ یہ وہ نمازیں ہیں کہ جن کو اگر کوئی شخص باقاعدگی سے پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں ایک خاص گھر دے گا انعام کے طور پر۔ لیکن جب آپ نے یہ واضح فرمایا تو اس میں دو الفاظ بیان کیے، ایک یہ کہ وہ پڑھے گا تطوعاً، اور اسی کی وضاحت کی غیر فریضتن، یعنی نفل کے طور پر کہ جو فرض نہیں ہے۔ اس وجہ سے نماز اگر ہم کو نوافل پڑھنے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ نوافل کے جو حضور نے خود باقاعدگی سے پڑھے، سنت مؤکدہ، اگر آپ سفر میں نہیں تھے تو ان کو پڑھنا ایک بہت سعادت، بہت اللہ کو خوش راضی کرنے والی چیز ہے، لیکن ان کے چھوڑنے پر کوئی گناہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ ایک سعادت سے محروم ہوتے ہیں۔ وہ نماز کے جس کے چھوڑنے پر آپ گناہ گار ہوتے ہیں وہ اصل میں فرض نماز ہے، اور وہ ہمارے دین میں 5 ہی نمازیں ہیں، فجر کی 2، ظہر کی 4، عصر کی 4، مغرب کی 3 اور عشاء کی 4۔ دیکھیں، اس طرح کے تو بہت سے سوالات ہیں نا کہ فجر کی 2 رکعتیں کیوں ہیں، اور ظہر کی 4 کیوں ہیں، اور مغرب کی 3 کیوں ہیں۔ اس میں ہم اپنی اپنی قیاس آرائیاں تو کر سکتے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ان میں جو کچھ بھی ہمیں نمازیں بتائی گئی ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے کہ طریقہ اختیار کیا ہم اس کو فالو کرتے ہیں۔ ہاں، البتہ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نماز سے پہلے بھی کچھ ہوتا ہے، نماز کے بعد بھی ہوتا ہے، سوائے، یعنی فرض نمازوں کی بات کر رہا ہوں، سوائے فجر اور عصر کے۔ وہاں ہم فجر کے بعد اور عصر کے بعد اس لیے نہیں پڑھتے کہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ سورج کے طلوع ہونے کے قریب اور سورج کے غروب ہونے کے قریب ہم نمازوں کو پڑھنے کو اوائڈ کریں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ بعض مشرکین نے ان غیر اللہ جھوٹے خداؤں کی جن کی عبادت کی، ان میں سب سے زیادہ نمایاں جو تھا دیوتا وہ سورج تھا، سورج کی پوجا ہوتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس برے مشرکانہ عمل کو سے دور رہنے کے لیے اور اس کے بارے میں ذہن میں ایک نفرت پیدا کرنے کے لیے ہمیں یہ حکم دیا کہ ہم اللہ کی عبادت بھی ان موقعوں پر، اوقات میں کرنے کو اوائڈ کریں۔ چنانچہ یہ 2 نمازیں ہیں کہ جن میں بعد میں ہم نہیں پڑھتے، ورنہ ظہر میں بھی اور مغرب میں بھی، مغرب میں ابتدا میں پڑھنے کا امکان ہے لیکن عام طور پر لوگ پڑھتے نہیں ہیں، اور عشاء میں بھی ہم آگے پیچھے پڑھتے ہیں۔ یہ وہ نمازوں کی ترتیب ہے کہ جو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں دیکھی اور ہم اسی طرح سے پڑھتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس کی حکمتوں پر غور کرتے رہنا چاہیے کہ اس میں مزید اور کیا وجہ ہے کہ فجر سے پہلے 2 ہیں اور ظہر سے پہلے 4 ہیں اور اس کے بعد 2 ہیں۔ یہ وہ چیز ہے کہ جو ظاہر ہے کہ اپنے اندر کوئی نہ کوئی اور پہلو بھی رکھتی ہوگی جس پر غور کرتے رہنا چاہیے۔